السلام علیکم. میں مفتی سمر عباس اطاری صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. وہ دیکھ کے میں بڑا حیران اور شاکڈ ہو گیا ہوں اور پی ٹی آئی کا وہ نعرہ لگانے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ تبدیلی جو ہے وہ آ چکی ہے. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فوتگی کے بعد کوئی تیسرے کا ختم کرا رہا ہے, کوئی 40واں کروا رہا ہے, کوئی 10واں کروا رہا ہے, کوئی جو ہے بیٹھ کے قرآن خوانی کروا رہے ہیں, رینٹ پہ جو ہے اسٹوڈنٹ لا کے بٹھا دیتے ہیں اور ان کے لیے کھانے سامنے رکھے ہوتے ہیں. تو ہم کہتے تھے کہ یہ ایک جو رواج بن گیا نا, یہ رواج نہیں ہے بلکہ یہ دین میں ایک نئی چیز شروع ہو گئی ہے. تو اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے جو مفتی سمر عباس اطاری صاحب انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا ہے, بڑا بہترین ایک کلپ ریکارڈ کیا ہے, چھوٹا سا 29 سیکنڈ کا کلپ ہے جس کو سن کے جو ہے نا آپ خود کہیں گے کہ پی ٹی آئی کا جو نعرہ تھا نا پی ٹی آئی کے لیے وہ تو بڑھ گیا لیکن وہ جو بات ہے نا وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں اس چیز میں کریڈٹ تو جاتا ہے. انہوں نے ہی لوگوں کے دماغ وغیرہ کھولے ہیں اور علماء بھی تھنک آؤٹ آف باکس کرنا شروع ہوئے ہیں. ورنہ انجینئر صاحب جانے سے پہلے وہی ایک ٹریک پہ کوئی ادھر چل رہا ہے, بریلوی دیوبندی ادھر چل رہے ہیں اور اہل حدیث جو ہیں وہ ادھر چل رہے ہیں, اہل تشیع پہ چل رہے ہیں. لیکن اب جو ہیں جو خرافات ہیں, جو بدعات ہیں, جو اسلام میں نئے طریقے انہوں نے خود سے ایجاد کر کے ڈالے ہوئے ہیں, ان کو ہائی لائٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو چلیں پھر ہم جو ہے مفتی سمر عباس اطاری صاحب کا وہ تبدیلی والا کلپ سنتے ہیں. بہت اچھی سارے ثواب کے لیے نہ باہر سے مولانا کا آنا ضروری ہے, نہ ساؤنڈ کا لگنا ضروری ہے, بہت اچھی بات ہے, نہ ہی سامنے کھانے کا ہونا ضروری ہے, نہ ہی فرض روٹ کا ہونا ضروری ہے, اور نہ ہی یہ کہ قرآن پڑھا جائے گا تو تبھی ضروری ہے. کچھ بھی ضروری نہیں ہے, بس صرف یہ ضروری ہے مرنے والا مسلمان ہو, مسلمان ہو, اور جتنی کو نیکی کر سکے بے شک 10 روپے اللہ کی راہ میں دے دے اور ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچانا ہے, ہو گیا حضرت. ممبر رسول پہ بیٹھ کے جب علماء اس طرح کی حق کوئی جو ہے بیان کریں گے تو ہم ان کو ضرور آن کریں گے, ہم ضرور ان کو اپریشیٹ کریں گے, ہم ان کی ضرور دل جوئی کریں گے. یہی تو ہمارے استاد نے ہمیں سکھایا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق جو بھی بیان کرے, آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ ہے, جو بھی ہے مسلمان ہے اور کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے, ہم نے اس انسان سے تو نفرت کرنی نہیں, نہ اس مکتبہ فکر سے نفرت کرنی ہے, بلکہ جو غلطیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنی ہے. اور یہی ہم کر رہے ہیں کہ جو غلطی ہوتی ہے اسی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. جو شخص غلطی کرتا ہے, جیسے ابو بکر صدیق معاویہ نامی ایک وہابی ہے جس کے اوپر جو الزام وغیرہ لگے ہیں, ہم نے نہ مسلک کو ٹارگٹ کیا ہے نہ کسی اور چیز کو ٹارگٹ کیا ہے. ایک وہ عمل تھا اس کو ٹارگٹ کیا تھا کہ یہ والا عمل جو ہے نا سر عام بڑھتا جا رہا ہے اور جو ہے بڑے معتبر علماء بھی یہ کام کر رہے ہیں. ہم اس عمل کو ہائی لائٹ کیا تھا, نہ کہ کسی مکتبہ فکر کو. خیر کسی نے اس کو کیا رنگ دیا, کسی نے کیا رنگ دیا, وہ اس کا اپنا فیل ہے. تو مفتی سمر عباس اطاری صاحب نے یہ جو کلپ ریکارڈ کرایا ہے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ہے, اور یہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ ہے. آپ کسی کی بھی جو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کو ذرا بھی ہیزیٹیشن نہیں ہوتا, ذرا بھی گلٹی فیل نہیں ہوتی کہ یار میں ایک بریلوی کی تعریف کر رہا ہوں, کوئی ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہے. کوئی دیوبندی اچھا کام کرتا ہے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, کوئی اہل حدیث اچھا کام کرتا ہے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, کوئی اہل تشیع اچھا کام کرتا ہے ہم ان کی بھی تعریف کرتے ہیں. ہمیں تو کسی مکتبہ فکر سے نفرت ہے ہی نہیں, ہم تو ان سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہم ان سب کو اپنے لیے مشعل راہ بھی سمجھتے ہیں. لیکن وہ نہ ہمیں کچھ سمجھے وہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہ کلپ ماشاءاللہ بہترین ہے. اسی کلپ کو اینڈ پہ دوبارہ سن کے اسی پہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. بہت اچھی سارے ثواب کے لیے نہ باہر سے مولانا کا آنا ضروری ہے, نہ ساؤنڈ کا لگنا ضروری ہے, بہت اچھی بات ہے, نہ ہی سامنے کھانے کا ہونا ضروری ہے, نہ ہی فرض روٹ کا ہونا ضروری ہے, اور نہ ہی یہ کہ قرآن پڑھا جائے گا تو تبھی ضروری ہے. کچھ بھی ضروری نہیں ہے, بس صرف یہ ضروری ہے مرنے والا مسلمان ہو, مسلمان ہو, اور جتنی کو نیکی کر سکے بے شک 10 روپے اللہ کی راہ میں دے دے اور ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچانا ہے, ہو گیا حضرت.